ہم سب نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ٹائم ٹریولنگ کے حوالے سے سن رکھا ہے یا سوچ رکھا ہے کہ کیا ہو اگر ہم وقت میں واپس چلے جائیں، یا کیا ہو اگر ہم اچانک سے مستقبل میں پہنچ جائیں، یا پھر ہماری زندگی میں اکثر موقع آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کاش یہ وقت یہیں رک جائے۔ وقت میں سفر یا ٹائم ٹریول کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں: ماضی میں جانا، مستقبل میں جانا، یا حال ہی کے اندر وقت کا تھم جانا یا رک جانا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو سب سے آسان طریقے کے بارے میں بتاؤں گا، مستقبل میں سفر کرنا۔ مستقبل میں سفر کرنا شاید سب سے زیادہ آسان ہے۔ انفیکٹ اس وقت بھی ہم سب مستقبل ہی میں سفر کر رہے ہیں۔ 1 سیکنڈ پہلے ہم ماضی میں تھے اور 1 سیکنڈ بعد ہم مستقبل میں ہوں گے۔ لیکن کیا کچھ دن، کچھ سال یا کچھ صدیاں آگے جایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ وہ 3 چیزیں جنہیں بنانے کی کوئی ٹیکنالوجی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے: 2 ورم ہولز اور ایک ایسی مشین کہ جو روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے۔ اب یہ ورم ہولز کیا ہوتے ہیں؟ بجائے پیچیدہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن کے آسان زبان میں یہ سمجھ لیں کہ آپ اسے دروازہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک انتہائی غیر معمولی دروازہ جو عام دروازوں سے بالکل ہٹ کر ہوگا۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے کمرے کے دروازے میں داخل ہوئے ہوں اور اپنے آفس کے دروازے سے باہر نکلے ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن اگر یہ دونوں دروازے آپس میں کنیکٹ ہوئے ہوئے ورم ہولز ہوتے تو بالکل ایسا ہی ہوتا کہ آپ کمرے میں کے دروازے میں داخل ہوتے اور آفس کے دروازے سے باہر نکلتے۔ اگر آج کی تاریخ یعنی 2022 میں آپ کے پاس 2 ورم ہولز ہوں اور آپ ان میں سے ایک کو روشنی کی رفتار سے کہیں بہت دور بھیج دیں، تو یہ ہماری ایک ٹائم مشین ریڈی ہے۔ اب آپ مستقبل میں جانے کے لیے آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اپنے پاس موجود ورم ہولز کے دروازے میں داخل ہوں، تھوڑی دیر انتظار کریں اور پھر باہر نکل آئیں۔ صرف ان چند قدموں کے دوران اس دنیا میں کئی سال بیت چکے ہوں گے۔ انفیکٹ دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد ہر گزرتے گھنٹے کے مقابلے میں دنیا پر 223 سال گزر چکے ہوں گے۔ مشکات میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث معراج مروی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر مساکین تھے، جبکہ صاحب ثروت لوگوں کو روک لیا گیا تھا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو کر دیکھا تو اس میں جانے والوں کی اکثریت عورتوں کی تھی۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا معراج کا واقعہ براق نام کے ایک جانور پر بیٹھ کر نہیں کیا گیا تھا، جو اس رفتار سے سفر کر رہا تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی براق کا قدم بھی وہیں پڑتا تھا؟ کیا ایگزیکٹلی یہی ڈیفینیشن روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی نہیں ہے؟ کیا معراج کا سارا واقعہ ٹائم ٹریولنگ کے بارے میں ہی نہیں تھا کہ ایک انسان کو روشنی کی رفتار سے سفر کروا کر مستقبل کے حالات بھی دکھا دیے گئے؟ وقت میں سفر کا دوسرا طریقہ حال میں ہے۔ اگرچہ ٹیکنیکل اعتبار سے یہ سفر نہیں ہوگا، لیکن ہاں، ہم اسے وقت کا آہستہ ہو جانا ضرور کہیں گے۔ انگلش میں اسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی سیارہ یا ستارہ لیں، جیسے جیسے اس کی کشش ثقل بڑھتی جائے گی، اس کے گرد وقت گزرنے کی رفتار بھی آہستہ ہوتی چلی جائے گی۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب کوئی چیز بہت اونچائی سے زمین کی طرف گر رہی ہوتی ہے تو اسے فری فال کہتے ہیں۔ اس وقت اس چیز کے گرنے کی رفتار 195 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ یہ ہماری زمین کی کشش ثقل ہے، چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت، اور ہماری زمین کی طاقت 1G ہے۔ اب سورج ہم سے 109 گنا زیادہ بڑا ہے، تو اس کی کشش ثقل بھی ہم سے 28 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ 28G۔ اب اس سورج کے گرد گھومتی ہماری چھوٹی سی دنیا کا ایک دن اگر 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو سورج سے کہیں زیادہ گریوٹی رکھنے والے ستاروں کے گرد ایک دن کتنے گھنٹوں کا ہوگا؟ میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ ہم سے صرف 1500 لائٹ ایئرز دور ایک چھوٹا سا بلیک ہول ہے، جسے سائنسدان پیار سے یونیکارن کہتے ہیں، اور اس کے گرد وقت اس طرح آہستہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ یونیکارن کے گرد ایک دن گزار کر واپس آئیں تو ہماری اس دنیا پر 8.5 سال گزر چکے ہوں گے۔ آج تک ہم نے جو سب سے بڑا بلیک ہول آبزرو کیا ہے اسے سیجیٹیریس اے کہتے ہیں۔ اب ہماری زمین کی گریوٹی تو صرف 1G ہے، اور ہمارے مقابلے میں اس بلیک ہول کی گریوٹی
153 खरब G है और इसका साइज तकरीबन हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम जितना है। ब्लैक होल को इंसानी आंख नहीं देख सकती, लेकिन सितारों के जिस झुरमट यानी सैजिटेरियस में ये ब्लैक होल मौजूद है, वो सितारों का झुरमट पाकिस्तान में अगस्त के महीने में रात को 9 बजे देखा जा सकता है। और ये इस कदर ताकतवर ब्लैक होल है कि इसके गिर्द वक्त की रफ्तार तो तकरीबन रुकी हुई है। क्या वक्त की रफ्तार आहिस्ता हो जाना मुमकिन है? क्या टाइम डायलेशन नामुमकिन है? याद करें कि क्या ऐसा एक मरतबा हो नहीं चुका? बुखारी, मुस्नद अहमद और सिलसिला तो सहीहा तीनों के अंदर यह हदीस मौजूद है कि सूरज को किसी भी इंसान के लिए नहीं रोका गया सिवाय यूशा बिन नून के, कि जब वो बैतुल मक़दस जा रहे थे। सूरज के रुक जाने का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि यूशा बिन नून के लिए वक्त को ही थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। क्या जन्नत में भी वक्त वर्चुअली रुका हुआ नहीं होगा? मुस्नद अहमद की एक हदीस के मुताबिक जन्नतियों के जिस्म पर बाल नहीं होंगे, वो बगैर दाढ़ी के, सफ़ेद रंग के, घुंघराले बालों वाले और सुरमई आंखों के साथ जन्नत में दाखिल होंगे और इनकी उम्रें 33 बरस होंगी, जहां इन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। क्या उम्रों का रुके रहना, बुढ़ापे का ना आना, टेक्निकली क्या जन्नतियों के लिए वक्त रुका हुआ ही नहीं होगा? वक्त में सफ़र करने का तीसरा तरीका यानी माजी का सफ़र, ये शायद टाइम ट्रैवल का सबसे ट्रिकी सवाल है। माजी को अपनी आंखों से देखना, उसे ऑब्जर्व करना एक चीज़ है, लेकिन माजी में चले जाना बहुत ही पेचीदा सवालों में से एक सवाल है। 1952 में दुनिया के जाने माने नोबेल प्राइज विनर एर्विन श्रोडिंगर ने एक लेक्चर दिया था डबलिन में। उसके लेक्चर के बिल्कुल शुरुआती अल्फाज थे कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है कि वो आपको पागलपन लगे, लेकिन मेरी कैलकुलेशंस मुझे ये बता रही हैं कि हमारी एक से ज़्यादा हिस्ट्रीज़ हैं और वो सब की सब मुख्तलिफ जगहों पर एक साथ वक़ू पजीर हो रही हैं। आसान अल्फाज में अरविंद ये कह रहा था कि हमारी ज़िंदगी की कहानी मुख्तलिफ जगहों पर एक साथ चल रही है और ये दोनों जगह एक दूसरे से पर्दे में हैं, और अगर किसी तरह से ये पर्दा हट जाए तो हम अपनी दूसरी ज़िंदगी में किसी पुराने पॉइंट पर वापस जा सकेंगे, यानी एक तरह का माजी में सफ़र। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या सूरह तलाक में 7 आसमानों ही की तरह 7 ज़मीनों का जिक्र नहीं है कि अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं की तरह ज़मीनें भी। 7 ज़मीनों के होने पर तो मैं आपको चौथे चैप्टर में बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। इब्न जरीर की तफसीर और इमाम बहकी की किताब इस्माउ सिफ़ात में, दोनों में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या दर्ज है कि इब्न अब्बास से एक शख्स ने 7 ज़मीनों के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगर मैं इसकी तफसीर तुम्हारे सामने बयान करूं तो तुम इसे मानोगे ही नहीं, और ना मानना झूठा जानना है। 7 ज़मीनों में से हर एक में तुम्हारे नबी की तरह के नबी हैं, आदम की तरह के आदम हैं, नूह की तरह के नूह हैं, इब्राहीम की तरह के इब्राहीम हैं, ईसा की तरह के ईसा हैं। अब क्या ये 7 रियलिटीज़ एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं? सिवाय अल्लाह के ये बात और कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये बात भी सच है कि अक्सर इस दुनिया में ऐसी ऑब्जेक्ट्स मिलती रही हैं जिन्हें टेक्निकली उस ज़माने में होना ही नहीं चाहिए था। मसलन लंदन हैमर। बार बार कार्बन डेटिंग से भी लंदन हैमर की उम्र 4 करोड़ साल निकलती है, जो नामुमकिन है। 4 करोड़ साल पहले हथौड़ा तो क्या इंसान का भी वजूद नहीं था। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, 2500 साल पुरानी गिरारी, जैसे मोटरसाइकिल की जंजीर की गिरारी होती है, टेक्निकली इसे 2500 साल पहले एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट साइंस में ऐसी ऑब्जेक्ट्स की पूरी एक स्टडी है जिन्हें आउट ऑफ प्लेस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी कि वो चीज़ें जिन्हें अपने ज़माने में होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन साइंस की एक बिल्कुल नई फील्ड ऑफ स्टडी का बिल्कुल एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है क्वांटम डिकोहेरेंस, यानी कि एक ही जगह एक ही वक्त में मुख्तलिफ रियलिटीज़ एक साथ चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से पर्दे में है। अब ये कितना दिलचस्प कॉन्सेप्ट है कि
میں اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اسے ایک علیحدہ چیپٹر میں لکھنا چاہتا ہوں، اس لیے فی الوقت میں اس کے متعلق آپ کو زیادہ نہیں بتا رہا۔ ٹائم ٹریولنگ یا ٹائم میں ڈسٹربنس کے متعلق اب اتنا کہوں گا کہ ٹائم ٹریول اور پیرالل دنیاؤں کا کانسیپٹ اب یہ صرف ایک فکشن نہیں رہا۔ اس وقت جب کہ آپ یہ چیپٹر سن رہے ہیں، امریکہ کی اوک رچ لیبارٹری یعنی کہ ٹینیسی، اسٹیٹ آف ٹینیسی میں 85 میگا واٹ نیوکلیئر ری ایکٹر سے اربوں کی تعداد میں نیوٹرونز، ایک قسم کے ذرات کا نام ہے، انہیں ایک دیوار پر فائر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ شاید وہ ہمارے لیے کسی اور ٹائم پیریڈ، کسی اور دنیا یا کسی اور عالم میں جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے وہ شخص خضر کس زمانے سے تھے، کس وقت سے تعلق رکھتے تھے، انہیں کیسے پتہ چل رہا تھا کہ آگے چل کر کیا ہونا ہے، یا حتیٰ کہ وہ خود کون تھے، سوائے اللہ کے یہ باتیں اور کوئی نہیں جانتا۔ سورہ مائدہ کے مطابق مصر سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ ارض مقدس کی طرف جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، یعنی کہ وادی کنعان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سرزمین، آج کا فلسطین اور اسرائیل۔ لیکن انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہاں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، اس لیے اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا ہی جا کر ان سے لڑو۔ اور اس نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح دی کہ وہ مقدس زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام ہو گئی اور وہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح وادی تیہ میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ اس چیپٹر کے پہلے حصے کے اندر میں نے آپ کو جو واقعات سنائے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو نمک لگی مچھلی لے کر ساتھ چلنے والے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک خادم بھی تھے۔ اس وقت میں نے ان کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتائی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آگے چل کر وہ خادم تاریخ کا ایک بہت بڑا نام بنے، یوشع بن نون۔ یہ وہی یوشع تھے جن کے متعلق حدیث میں ہے کہ سوائے یوشع بن نون کے کبھی کسی اور کے لیے سورج نہیں رکا۔ اور یہ واقعہ تب پیش آیا تھا جب بالآخر 40 سال بعد انہی یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کو لیڈ کیا اور انہیں اس مقدس سرزمین کی طرف لے کر گئے، وہاں لڑائی لڑی، لیکن سورج رکنے کی وجہ یہ تھی کہ عصر کا وقت ہو گیا تھا، رات ہونے والی تھی، دشمن سر پر آ چکا تھا اور اگلا دن ہفتے کا تھا، ایک ایسا دن جس کے لیے بنی اسرائیل پر پابندی تھی کہ ہفتے کو وہ نہ کوئی جنگ کر سکتے تھے اور نہ ہی شکار، جبکہ یہ لڑائی بیت المقدس کے لیے تھی، یعنی سب سے اہم لڑائی جسے ہار جانا افورڈ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا تب حضرت یوشع علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یہ سورج بھی تیرا ہی کام کر رہا ہے اور میں بھی تیرا ہی کام کر رہا ہوں، اسے تھوڑی دیر کے لیے روک دے، اور واقعتاً سورج کو روک دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کنعان پہنچ گئے۔ اس دوران بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو لکھے جا سکتے تھے، جو آپ کو سنائے جا سکتے تھے، اور ان سے بہت حیرت انگیز انفارمیشن لی جا سکتی تھی۔ اور یہ بنی اسرائیل کا وہ وقت تھا جس کا قرآن پاک نے کئی دفعہ اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو جب۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور جب ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم سے مالی، علمی اور جسمانی طور پر کم تر ہے۔ لیکن ان کے نبی نے کہا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون کا سامان ہے۔ سورہ بقرہ کی ان 3 آیات میں 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ وہ نبی کون سے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں ان کا نام نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صرف بنی اسرائیل کے ایک نبی کے طور پر ان کا ذکر ہے۔ البتہ اہل کتاب کے لٹریچر میں ان کا نام سے ذکر ہے، سیموئیل یا شیموئیل علیہ السلام۔ دوسری بات کہ بنی اسرائیل کی اس بادشاہ والی فرمائش کے پیچھے دراصل ایک وجہ بھی تھی کہ چونکہ یہ لوگ 12 قبائل میں تھے، کوئی یونیفائڈ حکومت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے حضرت شیموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کوئی پیغمبر مقرر کر دیں۔ تو شیموئیل نے کہا کہ تم لوگ یہ درخواست تو کر رہے ہو، لیکن پھر اس وعدے کا پاس بھی کرنا
مگر پھر وہی ہوا جو بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ جب شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کو مقرر کر دیا تو یہ چیخنے چلانے لگ گئے، کیونکہ جب شموئیل علیہ السلام طالوت کو مقرر کر رہے تھے، اپوائنٹ کر رہے تھے، تو اس وقت طالوت ایک غلام کے ساتھ مل کر اپنے والد کی گم شدہ بکریوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ 10ویں صدی کے ایک اسکالر ابو اسحاق الثعلبی کے مطابق طالوت کے نام کا منبع طول کا لفظ ہے، کیونکہ وہ بہت لمبے تھے۔ بہرحال آج سے تقریباً 3100 سال پہلے طالوت ان کے پہلے بادشاہ تو بن گئے، لیکن ان لوگوں کے دل میں طالوت کی نفرت باقی رہی، اور سورہ بقرہ ہی میں ہے کہ ایک موقع پر جب طالوت انہیں لے کر لڑائی کے لیے نکلے تو انہیں بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، اس میں سے پانی نہ پینا، لیکن انہوں نے وہی کیا، سوائے چند لوگوں کے تقریباً تمام نے اس نہر سے پانی پی لیا، یہاں تک کہ پھر کہنے لگے کہ ہم میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لوگوں سے لڑائی کریں۔ اور حدیث کی 4 کتابوں میں آتا ہے کہ طالوت کے ساتھ صرف اتنے ہی کم لوگ بچے تھے جتنے بدر کی لڑائی میں تھے، یعنی کہ تقریباً 310۔ بہرحال جالوت کے ساتھ وہ لڑائی ہوئی۔ جالوت وہی شخص جس کے بارے میں آپ کو 8ویں چیپٹر میں بتا چکا ہوں، ایک انتہائی اونچے قد کا انسان جس کی اونچائی ڈیڈ سی اسکرولز کے مطابق 10.5 فٹ کے آس پاس تھی، جسے ببلیکل آرٹ میں بہت زیادہ پینٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ لڑائی تھی کہ جس میں ایک اور نبی سامنے آئے، جالوت کو قتل کرنے والا وہ نوجوان لڑکا حضرت داؤد علیہ السلام، جن کے بعد پھر ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام ایسے باپ اور بیٹا نبی جن کی کبھی کوئی مثال نہ ہی پہلے تھی اور نہ ہی کبھی کوئی مثال بعد میں ہوئی، اور جن کے متعلق میں آپ کو 15ویں اور 16ویں چیپٹر میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تو بنی اسرائیل میں ان کی عظمت بڑھ گئی اور وہ لوگ آپ کو پسند کرنے لگ گئے۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی تھی، لیکن اس کے بعد ابن جریر اور الثعلبی نے اپنی تفاسیر میں ایک بہت عجیب واقعہ بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی شہرت طالوت کو زیادہ پسند نہیں آئی اور انہیں حسد محسوس ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اور وہ اپنی اس حرکت پر نادم بھی ہوئے، یہاں تک کہ ابن اسحاق کے مطابق ایک عورت انہیں ایک شخص کے پاس لے کی گئی جنہوں نے طالوت کو ان کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دی، جو شخص بیسیکلی یسع علیہ السلام تھے، وہی یسع جن کا ذکر سورہ انعام میں بھی ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے کبھی طالوت کو پسند نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے طالوت کا کیریکٹر ڈی فیم کرنے کی بڑی کوشش کی۔ اور میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کسی ڈاکیومنٹری میں طالوت کے متعلق کچھ سنیں تو آپ کو سچ پتا ہو۔ وہ لوگ اس واقعے کو اس طرح بتاتے ہیں کہ طالوت بادشاہ نے داؤد علیہ السلام سے حسد کیا تھا، پھر اس پر افسوس کیا اور ایک عورت سے ملے جسے وہ یعنی بنی اسرائیل دا وچ آف اندور یعنی اندور کی جادوگرنی کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے شموئیل کی روح کو طالوت کے لیے بلایا تھا تاکہ وہ ان سے اپنی توبہ کے بارے میں پوچھے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اندور کی وہ جادوگرنی دراصل ایک وینٹریلوکوسٹ تھی، یعنی کہ ایک ایسا ہنر جس میں آپ ہونٹ ہلائے بغیر باتیں کر سکتے ہیں، جیسے اکثر آپ وینٹریلوکوسٹ کو گڑیا ہاتھ میں بٹھا کر اس کی آواز نکالنے کا کھیل کرتے دیکھتے ہیں۔ یہ ساری بات آپ کو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ جب کبھی آپ اپنی ریسرچ کے لیے پرانے لٹریچر کو پڑھیں تو بہت ہی دھیان کے ساتھ پڑھا کریں اور اسے مختلف جگہوں سے ویریفائی بھی کیا کریں۔ اور اب ان آیات سے سیکھی جانے والی ایک تیسری بات کہ جو شاید سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ دلچسپ ہے، طالوت کے بادشاہ بننے کے وقت کی ایک نشانی کہ جب شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی بادشاہی کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون کا سامان ہے اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ یہ صندوق وہ صندوق ہے کہ جو ایک لمبے عرصے تک بنی اسرائیل کے پاس رہا اور پھر گم گیا، اور ایسا گما کہ آج تک گما ہوا ہے۔
اور اس وقت بھی دنیا کی سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی چیزوں میں سے ایک ہے تابوت سکینہ، دی آرک آف دی کووننٹ۔ قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر سورہ بقرہ کی 248 نمبر آیہ میں ہے کہ ایک ایسا صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ ریلکس تھے، تورات کی وہ اوریجنل تختیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ میں سے من، اور یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے نہ صرف سکون کا باعث تھیں بلکہ یہ تابوت آج تک ان کی مقدس ترین آبجیکٹ ہے۔ اور چونکہ قرآن پاک میں بھی اس تابوت کا ذکر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں۔ اہل کتاب کے مطابق تابوت سکینہ مصر سے نکلنے کے 1 سال بعد بنایا گیا تھا، جب یہ لوگ کوہ طور پہاڑ کے نیچے رہ رہے تھے۔ بک آف ایکسوڈس کے مطابق وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 چیزیں بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور ان چیزوں کا ڈیزائن بھی بتایا گیا تھا۔ ایک تو بنی اسرائیل کی عبادت گاہ کا ڈیزائن جسے وہ ٹیبرنیکل کہتے ہیں اور ہم قبہ کہتے ہیں۔ یہی قبہ ان کا قبلہ و کعبہ تھا جس کے امام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اسلامک لٹریچر میں بھی اس قبے کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن دوسری چیز تھی تابوت سکینہ، دی آرک آف دی کووننٹ۔ 4 فٹ لمبا، 2.5 فٹ چوڑا اور 2.5 فٹ اونچا، شمشاد کی لکڑی یعنی باکس ووڈ سے بنا ایک تابوت جس کے اندر اور باہر سونے کی کوٹنگ تھی۔ وادی تیہ کے 40 سالوں تک یہ تابوت بنی اسرائیل کے ہی پاس رہا تھا۔ وہ لوگ جہاں کہیں بھی اپنا کیمپ لگاتے اسے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ٹیبرنیکل یعنی قبہ میں ایک علیحدہ کمرے کے اندر رکھتے جسے وہ ہولی آف ہولیز کہتے تھے۔ یہی وہ ہولی آف ہولیز یعنی تابوت سکینہ تھا جسے یوشع بن نون 40 سال بعد بالآخر فلسطین لے گئے اور اسے ایک بہت ہی خاص چٹان پر رکھا تھا۔ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ اسے ہولی آف ہولیز کہا جاتا تھا، اسے ہاؤس آف ہولیز بھی کہا جاتا تھا، اور اسی ہاؤس آف ہولیز کا عربی ترجمہ بیت المقدس ہے، جس کی طرف تب سے لے کر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور ہجرت کے 16 یا 17 ماہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران حکم ملا تھا کہ آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ آج بھی ہم بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس کمپاؤنڈ میں ایک بہت ہی خاص چٹان پر موسیٰ علیہ السلام کا بنایا ہوا اور یوشع بن نون کا رکھا ہوا ہاؤس آف ہولیز تھا، تابوت سکینہ تھا۔ اسی چٹان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ اور اس چٹان کی کیا اہمیت ہے، یا پھر اس پورے بیت المقدس کمپاؤنڈ میں کیا خاص بات ہے، اس کے بارے میں آپ 16 چیپٹر میں ڈیٹیل سے سنیں گے انشاءاللہ۔ یوشع بن نون کے بعد اور طالوت کے بادشاہ بننے سے پہلے بنی اسرائیل جب بھی لڑتے جہاد کرتے تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ لیتے تاکہ انہی کی جیت ہو۔ لیکن عمالقہ یا عمالیق یعنی وہ لوگ جو فلسطین میں آباد تھے کے ساتھ ایک لڑائی میں انہیں ہار ہو گئی، اور تابوت سکینہ جیسی مقدس چیز عمالقہ نے ان سے چھین لی اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن جہاں کہیں وہ جاتے مصیبت ان کا پیچھا کرتی۔ انہوں نے تابوت سکینہ کو لے جا کر سب سے پہلے اپنے ڈاگان نامی ایک ٹیمپل پر رکھا، اور اگلے ہی دن وہ ٹیمپل گرا ہوا ملا۔ تابوت سکینہ 7 ماہ تک ان کے پاس رہا، اور ان 7 ماہ کے دوران انہوں نے سکھ کا سانس نہیں لیا۔ کبھی ان میں طاعون جیسی وبا پھیل جاتی، کبھی ایک خاص قسم کا ٹیومر پھیل جاتا، یہاں تک کہ انہوں نے تابوت سکینہ کو ہی اپنے لیے منحوس ڈکلیئر کر دیا، اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر شہر سے باہر نکال دیا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو اپوائنٹ کیا اور کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ پھر طالوت کے بعد یہ تابوت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، جنہوں نے اس مقدس تابوت کو ایک عظیم الشان ہیکل بنوا کر اس کے اندر رکھوایا تھا، یعنی کہ وہ عمارت جسے ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، جس کے متعلق زیادہ ڈیٹیلز اگلے چیپٹر میں ہوں گی۔ 1 صدی عیسوی میں لکھی جانے والی ایک کتاب اینٹیکویٹیز آف دی جیوز میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنوائے ہیکل میں سے
سب سے اندرونی جگہ پر ایک کمرہ ہوتا تھا جسے ہولی آف ہولیز کہتے تھے، ہیکل کی سب سے مقدس جگہ جہاں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا۔ 370 سال تک تابوت سکینہ اپنے پورے تقدس کے ساتھ یروشلم میں اس ہیکل کے اندر پڑا رہا، لیکن جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اس وقت تابوت سکینہ گم گیا، اور تب سے لے کر آج تک یہ گم شدہ ہے۔ یہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں، مگر آج تک یہودی اس کی تلاش میں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت بخت نصر اسے اپنے ساتھ لے کر بابل چلا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو چھپانے کے لیے وہیں دفنا دیا گیا تھا۔ آج سے 700 سال پہلے حبشہ یعنی آج کے ایتھوپیا میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، کیبرا نگاسٹ یعنی بادشاہوں کی داستان۔ اس کتاب میں ایتھوپیا کے ایک بادشاہ مینیلک کے متعلق لکھا ہے کہ مینیلک ایتھوپین ایمپائر کا وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات قبول کی تھی، اور یہ وہ بادشاہ تھا جو بخت نصر کے یروشلم پر حملے کے وقت اصل تابوت کو بچا کر ایتھوپیا لے آیا تھا، لیکن آتے ہوئے بالکل اصل تابوت سکینہ ایک جیسی ایک ریپلکا یعنی ایک تابوت سکینہ کا ڈپلیکیٹ صندوق یروشلم میں چھوڑ آیا تھا۔ ایون کہ شاید آپ کو یاد بھی ہوگا کہ 26 جون 2009 کو ایتھوپین چرچ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم عنقریب وہ تابوت سکینہ عوام کے سامنے لائیں گے۔ پھر فرانس کا بھی دعویٰ ہے کہ تابوت سکینہ ان کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے دوران نائٹس ٹیمپلرز تابوت سکینہ کو لے کر فرانس چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہایا صوفیہ یعنی ترکی کے ایک ڈاکیومنٹ کے مطابق تابوت سکینہ اس وقت ترکی میں کسی جگہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تابوت سکینہ کی ایک اور پاسبل لوکیشن آئرلینڈ کا ایک پہاڑ تارا ہل ہے، بلکہ یہودیوں کا ایک گروپ تو تارا ہل کے نیچے تابوت سکینہ ہونے کے متعلق اتنا پر یقین ہے کہ 1998 میں انہوں نے پہاڑ پر کھدائی بھی شروع کر دی تھی، لیکن فوراً گورنمنٹ نے انہیں روک لیا۔ البتہ تابوت سکینہ کی تمام دعوے دار جگہوں میں سے ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ جو بہت ہی عجیب ہے۔ مصر کی ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے جسے دی ویلی آف دا کنگز کہتے ہیں، یعنی بادشاہوں کی وادی۔ 1922 میں بادشاہوں کی وادی کا ویلی آف دا کنگز کا ایک بہت ہی خاص مقبرہ کھولا گیا تھا، شرائن 261۔ وہ مقبرہ جو پچھلے 2200 سال سے بند پڑا تھا، انفیکٹ صرف بند ہی نہیں بلکہ اس کے دروازے کو ایک مہر لگا کر سیل بھی کیا گیا تھا۔ وہ مقبرہ جسے میں آپ اور زیادہ تر مصری آرکیولوجسٹ ایک منحوس مقبرے کے نام سے جانتے ہیں، بادشاہ توتن خامن نامی ایک فرعون کا مقبرہ، جسے کھولتے وقت اس میں جتنے بھی لوگ شریک تھے سبھی بہت جلد عجیب و غریب پر اسرار موتیں مرے۔ مثلا مصر کے پرنس علی کامل فہمی اس مقبرے کو کھولتے وقت وہاں موجود تھے، جنہیں صرف 1 سال بعد بیوی نے گولی مار دی۔ سر آرشیبالڈ ڈگلس جنہوں نے توتن خامن کی مومی کا ایکس رے کیا تھا اگلے ہی سال مارے گئے، اور موت کی وجہ نامعلوم۔ سوڈان کے گورنر جنرل جو توتن خامن کا مقبرہ کھولنے والے ایکسپیڈیشن کا حصہ تھے، اگلے ہی سال قاہرہ میں کسی نے انہیں گولیاں مار دی۔ آرتھر میس جو کھدائی والی ٹیم کا حصہ تھے، 4 سال بعد انہوں نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اس ایکسپیڈیشن کے لیڈ آرکیولوجسٹ کے سیکرٹری رچرڈ بیتھیل جو اپنے بستر میں مردہ پایا گیا تھا، اور اس کے والد جس نے خود بھی خودکشی کر لی تھی۔ ان تمام واقعات کے بعد توتن خامن کا مقبرہ منحوس ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اس کے کھولنے والے کسی قسم کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اس مقبرے کے اندر 5400 مختلف چیزیں، مختلف آرٹیفیکٹس پڑی ہوئی تھیں، جیولری، تلواریں، خزانے وغیرہ، لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی منفرد چیز بھی ملی تھی، بالکل تابوت سکینہ جیسا ایک تابوت، ویسی ہی لکڑی، ویسا ہی ڈیزائن، لیکن اس کے اندر رکھا کانٹینٹ مختلف تھا۔ ریسرچرز کا ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ یہی تابوت سکینہ ہے جو لڑائیوں کے دوران مصر پہنچ گیا تھا، اور اس کے اندر کی چیزیں نکال لی گئی تھیں۔ بہرحال تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل سے چھین کر اپنے ساتھ لے جانے والے عمالیق پر 7 مہینے پے در پے آتی مصیبتیں، ان میں پھیلنے والا طاعون اور اموات، پھر اسی تابوت کی شکل کے ایک صندوق کا اس مقبرہ 261 میں پائے جانا، پھر 2000 سال پہلے مہر لگا کر اس مقبرے کو سیل کیے جانا، جسے کھولنے پر تمام لوگوں کی پراسرار موت۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے کچھ ریسرچرز یہ بھی کہتے ہیں
کہ مرنے والے تمام لوگ اسی تابوت کی وجہ سے ان مصیبتوں کا شکار ہوئے۔ 3500 سال پرانے اس تابوت میں توریت کی اوریجنل تختیوں، موسیٰ و ہارون کے ریلکس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کے کرتے کے علاوہ ایک مرتبان بھی تھا جس میں من رکھا ہوا تھا، یعنی وہ خوراک جو بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ قرآن پاک میں 3 مرتبہ من و سلوہ کا ذکر ہے۔ 10ویں صدی کے مسلمان سائنسدان اور اسکالر ابن سینا نے من پر کافی اچھی ریسرچ کی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شبنم جیسی کوئی چیز تھی جو پھلوں اور پھولوں پر گرا کرتی تھی، اور جس بھی چیز پر گرتی تھی اس کی کوالٹیز اور تاثیر اڈاپٹ کر لیتی۔ مثلا اگر کسی پھل پر گرے تو اس کا ذائقہ بھی پھل جیسا ہو جائے گا، کسی پھول پر گرتی تو اس کی خوشبو بھی اسی پھول جیسی ہو جاتی۔ من کے حوالے سے بلکہ ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے، اور عرب کے صحرا کا فقا من کی ایک قسم ہے، اور اس کا عرق آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اس چیز فقا کو ہم ٹرفلز کے نام سے بھی جانتے ہیں، ایک طرح کی کھمبی جس کا بھرا ہوا ایک مرتبان تابوت سکینہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس وقت تابوت سکینہ کہاں ہے؟ یقینی طور پر کوئی بھی انسان یہ بات نہیں جانتا۔ کتنی ہی ایسی جگہیں ہیں جہاں آج بھی اس تابوت کی تلاش جاری ہے۔ ہٹلر نے اس کی تلاش میں 2 ایکسپیڈیشنز بھیجے تھے، ایک مصر اور ایک فرانس کی طرف، لیکن وہ تابوت آج تک کسی کو نہیں ملا۔ البتہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں تابوت سکینہ موجود ہونے کے سب سے زیادہ چانسز ہیں، اور اس جگہ کے متعلق اشارہ بھی دراصل ایک نبی ہی سے ملتا ہے۔ لیکن اس وقت اس جگہ کو چھیڑے جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایٹمی جنگ کا آغاز، اور اگلے چیپٹر کے اندر میں آپ کو اسی جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔